अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मज़दूरों का आलमी दिन है। मज़दूर कैसे होते हैं ये मैं आज आपको एक किस्से के ज़रिए से बताऊंगा। एक अल्लाह वाले को मज़दूरी की ज़रूरत पड़ी। वो बगदाद के एक चौक के अंदर गए और जाकर देखा कि काफ़ी सारे मज़दूर जो है वो बैठे हुए हैं और उनमें एक नौजवान लड़का 16-17 साल का खूबसूरत सा बैठा हुआ है। ये उसके पास गए और उसको जाकर कहा कि लड़के मज़दूरी करोगे? उसने जवाब दिया कि मज़दूरी ही के लिए तो पैदा हुए हैं और मज़दूरों में बैठा हूँ तो लिहाजा मज़दूरी ही करूँगा। इन्होंने इसको कहा कि मुझे काम की ज़रूरत है, मेरे घर के अंदर थोड़ी तामीर का काम है तो तुम मेरे साथ चलो। चलने से पहले उसने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं। मैंने उसको कहा कि बताओ। कहने लगा कि पहली शर्त ये है कि आम तौर पर मज़दूर 4 दिनार लेते हैं मज़दूरी, मैं आपसे 3 दिनार लूँगा। मैं बड़ा खुश हुआ कि बड़ा सखी मज़दूर है, तो मैंने कहा कि बाकी शर्तें भी ऐसे ही रख लेना। दूसरी शर्त उसने ये रखी कि जिस वक़्त अज़ान हो जाएगी तो मैं काम छोड़कर अल्लाह ताला के दरबार के अंदर चला जाऊँगा, मैं उस वक़्त काम नहीं करूँगा। मैंने कहा बड़े नेक मालूम होते हो, चलो। तीसरी शर्त ये रखी कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूँगा। मैंने ये शर्त भी पहली 2 शर्तों को देखते हुए मंजूर कर ली। मैं उसको घर में लेकर आया, उसने काम शुरू किया। काम करते करते जिस वक़्त ज़ोहर की अज़ान की नमाज के लिए जिस वक़्त अज़ान हुई तो वो जाने लगा और मेरे बेटे ने उसको कहा कि ये थोड़ा सा काम रह गया, इसको पूरा कर लो, फिर नमाज के लिए चले जाना। तो वो कहने लगा कि तुम्हारे बाप के साथ मेरी बात हुई है, अज़ान की नमाज और अज़ान और नमाज के वक़्त जो है वो मैं कोई काम नहीं करूँगा। जिस वक़्त नमाज से वापस आया तो मेरी बीवी ने कहा कि काम कर रहा है, लिहाजा इसको कोई खाना वगैरह दे देते हैं। उसने अच्छे तरीके के साथ खाना बनाया और उसको भी जाकर दिया। जिस वक़्त उसको खाना खाने का कहा तो उसने कहा कि मैं रोज़े से हूँ। कहा कि रमज़ान का महीना तो नहीं है। बहरहाल उसने कहा कि मेरे सवाल, मैं अपने आपके सवालों का हर सवाल का जवाब मैंने कहा था कि मैं नहीं दूंगा। शाम को जिस वक़्त मैंने देखा तो जो काम 10 बंदे करते हैं वो शाम तक उस एक बंदे ने अकेले किया हुआ था। शाम हुई और मैंने कहा कि तुम्हारा रोज़ा भी था, इफ्तार हमारे साथ कर लेना, या ये है कि तुम जो है थोड़े से पैसे ज़्यादा ले लो ताकि तुम अपना खाना खा लो, खाना भी तुमने हमारे साथ नहीं खाया। उसने कहा कि जो बात मेरे साथ मुतय्यन हुई थी बस मैंने वही करनी है, उसके अलावा नहीं करूँगा। कहते हैं इतना खूबसूरत उसने काम किया था कि मैंने पूरा हफ्ता अपना काम जो है वो रोक दिया। और मैं अगले दिन जिस वक्त उसको लेने के लिए गया तो लोगों ने बताया कि वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन काम करता है। अगले हफ्ते को मैं जिस वक्त उसको लेने के लिए गया वो मुझे मिला तो उसने कहा कि चल रहे। मैंने कहा जी ठीक है चलते हैं। उसने कहा कि वो पुरानी जो है 3 शर्तें जो थी वो याद है ना? मैंने कहा हाँ याद है। कहते हैं इसी तरीके के साथ मैंने 2-3 हफ्ते जो है उससे काम करवाया। काम करवाने के बाद मेरा कुछ काम बाकी था। एक हफ्ते में 4-5 हफ्तों के बाद एक हफ्ते जो है वो मैं गया तो मैंने जाकर लोगों से पूछा कि वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि वो बीमार पड़ा हुआ है और वो सख्त बुखार की हालत के अंदर है। मैंने कहा उसका मस्कन कहाँ है, ठिकाना कहाँ है? उन्होंने कहा कि फ़लाँ कब्रिस्तान है और उस पर एक जगह है, वहाँ पर वो जो है रहता है। कहते हैं मैं वहाँ पर गया। मैंने जिस वक्त जाकर देखा तो वो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है और उसने मुझे कहा कि बहुत खुश आमदेद कि आप आए और आप ही की मुझे इंतज़ार थी। मैंने कहा कि मेरी कैसे इंतज़ार थी कि आप आए, कि मैं आऊँगा? उन्होंने कहा कि मुझे ये उम्मीद थी कि आप अल्लाह वाले हैं और आप ही आएंगे, वरना अमीर लोग गरीबों को कहाँ पूछते हैं। मैं जिस वक्त उसके करीब गया तो उसने मुझे कहा कि ये थोड़े से पैसे हैं, ये तुम पास रख लो, और ये एक अंगूठी है, ये भी तुम पास रख लेना, और कुरान पाक दिया कि ये भी तुम पास रख लो, और कहा कि आज रात मेरा इंतकाल हो जाना है और ये जो 3 चीज़ें हैं ये तुमने जाकर हारून और रशीद को जाकर दे देनी है। कहते हैं कि मैंने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कोई अपना तारुफ तो करवाओ। उसने कहा कि मैंने कहा था कि मैं आपको सवालों के जवाब नहीं दूंगा, ये मेरी एक ज़रूरत थी, आप पूरी कर देना। पैसों से कफन लेकर मुझे जो है वो 2-4 बंदे लेकर
دفنا دینا جنازے کے بعد، اور یہ دو جو چیزیں ہیں یہ جا کر تم نے ہارون رشید کو جا کر دینا، اور وہ بادشاہ ہے، ہو سکتا ہے تمہاری بات نہ سنے، تم نے اس کو کہنا ہے کہ ایک پردیسی مسافر تھا، اس کی ایک امانت میرے پاس ہے، یہ امانت آپ لے لیجئے۔ کہتے ہیں کہ اس کی باتوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا، اور میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہ لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ چونکہ رات کو میرا انتقال ہونا ہے اور میں نے مر جانا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ تنہائی کے اندر کچھ وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ گزار لوں، تاکہ جو میرے سے کمی کوتاہی ہوئی ہیں ان کی میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگ لوں۔ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، اور اس کی باتوں نے پوری رات مجھے سونے نہ دیا۔ صبح کے وقت جس وقت آیا تو ایک خوبصورت سا پھول جو کسی کے دیدار کے بعد مرجھایا ہوا پڑا ہوتا ہے اور بالکل چمکتا دمکتا ہوا تر و تازہ میرے سامنے پڑا ہوا تھا۔ میں 2 بندوں کو ساتھ لے گیا، جنازے کی تیاری کی۔ میں تو اپنے ساتھ 2 بندوں کو لے کر گیا تھا، لیکن نہ معلوم کتنے لوگ کہاں سے آگے تھے، اور ہم نے مل کر جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد ہم نے اس کو قبر کے اندر دفنا دیا، اور میں جو ہے وہ سامان لے کر ہارون رشید کے دربار کی طرف گیا۔ جس وقت میں دربار میں پہنچا تو ہارون رشید کی قافلہ جو ہے وہ نکلنے والا تھا، اور عصر کا وقت تھا۔ پہلے ایک ہاتھیوں کی فوج جو ہے وہ نکلی، اس کے بعد ایک اور لشکر نکلا، پھر ہارون رشید جو ہے وہ آئے۔ تو میں ایک اونچی سی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور میں نے آواز دی۔ پہلے تو ہارون رشید نے میری آواز نہیں سنی، اس کے بعد پھر میں نے آواز دی۔ جس وقت میں نے آواز دی تو ہارون رشید کو میں نے کہا کہ ایک پردیسی مسافر کی ایک امانت میرے پاس ہے، وہ لے لیا۔ یہ بات سن کر ہارون رشید جو ہے وہ چونک گئے، اور انہوں نے اپنی سواری کا پردہ ہٹایا، میری طرف متوجہ ہو کر مجھے اپنے پاس بلایا، اور جس وقت میں کوئی بات کرنے لگا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ محل کے اندر مہمان ہیں اور میری واپسی تک آپ جو ہے میرے انتظار کر لیں۔ اور دربان کو جو خادم تھے ان کو کہا کہ ان کو لے جائیں مہمان خانے کے اندر، ان کو ٹھہرائیں، میری واپسی تک ان کو جو ہے آپ نے انتظار کروانا ہے۔ جس وقت ہارون رشید واپس آئے تو بہت زیادہ غمگین پریشان، تو جو خادم تھا، غلام تھا، اس نے کہا کہ اگر تم ہارون رشید سے 5 باتیں کرنے چاہتے ہو تو تم 2 کے اوپر اکتفا کرنا، اور اگر تم بہت زیادہ دن رہنا چاہتے ہو تو کم دن رہنا، کیونکہ ہارون رشید بہت زیادہ پریشان ہے، غم اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل اس کو نڈال کر چکا ہے۔ میں جس وقت اس کے پاس گیا تو ہارون رشید نے سب سے پہلے پوچھا کہ کیا امانت ہے۔ میں نے وہ انگوٹھی نکال کر ہارون رشید کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد قرآن پاک ہارون رشید کو دیا۔ اس نے پہلے قرآن پاک کو سینے سے لگایا، انگوٹھی کو چوما، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کہاں رہتا تھا؟ میں نے کہا کہ یہ فلاں جگہ پر رہتا تھا۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کرتا تھا؟ میں نے کہا کہ مزدوری کرتا تھا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ تمہیں اس بات کا احساس نہ ہوا کہ یہ سید ہے، حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے، اور تم اس سے کام کرواتے رہے؟ کہنے لگا کہ پہلے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور بعد میں یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، میں تو مزدوروں میں سے اس کو لے کر آیا تھا، اور تھوڑی سی میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ تو ہارون رشید جو ہے وہ غم کے اندر وہاں سے نکلے اور مجھے لے کر چلے کہ چلو مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ جب گئے تو اس کی قبر کے اوپر جو ہے وہ جا کر لپٹ گئے، زاروں قطار رو رہے۔ تو ہارون رشید نے اس وقت کہا کہ یہ بہت زیادہ نیک لڑکا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ لڑکا کون تھا؟ تو ہارون رشید نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا کہ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوں، نہ اس نے کچھ بتایا نہ آپ کچھ بتا رہے ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ میرا بیٹا تھا، اور یہ اکثر جو ہے اولیاء کی اور بزرگوں کی محفل کے اندر رہا کرتا تھا، اور اس محفل کی اثرات تھے اس کے اوپر کہ اکثر ہی کہتا تھا کہ ابا جان بہت زیادہ مال جمع کر لیے، اور یہ دنیا کوئی رہنے کے قابل جگہ نہیں ہے،
یہاں سے اب سب نے چلا جانا ہے، اتنا کریں کہ جس وقت مرنے لگے تو اپنے پاؤں کو سمیٹ سکے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جا کر جواب دے سکے۔ یہ اکثر یہ بات مجھے کہا کرتا تھا اور اپنی ماں کو سمجھایا کرتا تھا۔ ہم کہتے تھے بادشاہ لوگ ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہیں، کیوں اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالتے ہو؟ تو یہ کہتا تھا کہ زندگی بہت مختصر ہے اور سفر بہت زیادہ لمبا ہے، سفر کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم لوگوں نے جانا ہے، تو یہاں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم لوگ تیار کریں۔ آخر کار جس وقت اس کو اور ہمارا ماحول نہ بن سکا تو یہ گھر سے جس وقت جانے لگا، اس کی والدہ نے، اس کی ماں نے یہ انگوٹھی اس کو دی تھی کہ یہ تمہارے پاس ہو جائے، تم اپنے پاس اس کو رکھنا، ضرورت پڑے تو اس کو بیچ کر اپنے کام کے اندر لے کر آنا۔ لیکن خوددار اتنا تھا کہ اس نے مزدوری کی ہے، لیکن اس نے یہ جو ہے انگوٹھی نہیں بیچی، اور قرآن پاک اس کے پاس جو تھا وہ اس کی تلاوت کے لیے تھا۔ بہرحال اگر ایسے مزدور ہوں مالک بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور آخری بات، جو لڑکا تو نیک تھا ہی، لیکن ہارون الرشید کی کتنی حلال کمائی تھی کہ یہ نوجوان لڑکا جو ہے اتنا نیک نکلا ہے۔ اگر ہماری روزیاں بھی پاک ہوں تو ہماری اولاد بھی نیک بن سکتی ہے، اسی طرح کی ترقیاں کر سکتی ہے۔ زندگی کے اندر انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، لیکن کرنے سے پہلے بارہا سوچنا چاہیے۔ یہ عالمی دن ہے، اس دن کے اندر اگر ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہو جائے اور اس طرح کے اگر مزدور بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا آخرت کے اندر ہم لوگوں کو ترقیاں، عزتیں، خوشیاں، بلندیاں، فراوانیاں، ساری کی ساری چیزیں نصیب فرمائیں گے، اور یہ سارے کے سارے حقوق تب ادا ہوں گے جب مزدور خود درست ہوگا۔ مزدوری صرف بوجھ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ مزدور تجارت کا نام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبوب بندہ جو ہوتا ہے وہ الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا اس کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے ساتھ لگاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنا تعلق، اپنی محبت اور اپنا عشق حلال کمانے کی اور اپنی اولادوں کو حلال کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔